لیجیے الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے. ہم دوستی نبھانا بھی جانتے ہیں اور دشمنی کا قرض اتارنا. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. 80 کی دہائی میں الطاف حسین نے جس جماعت کو جنم دیا تھا یعنی ایم کیو ایم، آج اس نے ان کی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا خود اس کے بانی کو دے دیا ہے. وہ ہوا ہے جو الطاف حسین شاید ساری زندگی نہیں سوچ سکتے تھے، کیونکہ وہ ایم کیو ایم، اس کے وہ اراکین اسمبلی جس کو ٹکٹ، جن کے ایک ایک فرد کو ٹکٹ انہوں نے اپنے ہاتھ سے دیا تھا، اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے دیا تھا، جن کو انہوں نے ممبران پارلیمنٹ بنایا تھا، آج انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے کہ الطاف حسین نے 22 اگست کو جو تقریر کی ہے، ان کے جو اقدامات ہیں، اس حوالے سے ان پر آئین سے غداری کا مقدمہ چلانا چاہیے. اور ہم آواز ہو کے آج متحدہ قومی موومنٹ نے پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے سندھ اسمبلی کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کر دیا ہے. وہ جماعت جو قائد کا غدار ہے، وہ موت کا حقدار ہے کا نعرہ لگاتی تھی، آج کہتی تھی کہ جس قائد نے آئین کو توڑا ہے، جو آئین کا غدار ہے، وہ پھانسی کا حقدار ہے. آج جو مطالبہ کیا گیا ہے سندھ اسمبلی میں ایک متفقہ قرارداد کے ذریعے، اس میں کہا گیا ہے کہ اب الطاف حسین کے خلاف آئین کے شق 6 کے تحت پاکستان سے غداری کا مقدمہ چلایا جائے. اور یہ مطالبہ خود متحدہ قومی موومنٹ نے کر دیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور تمام سیاسی جماعتیں جن کی موجودگی ہے سندھ اسمبلی نے یہ مطالبہ کر دیا ہے. آج سندھ اسمبلی کے اجلاس میں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما سردار احمد، پیپلز پارٹی کی خیر النساء اور تحریک انصاف کے خرم شیر زمان، مسلم لیگ فنکشنل کی رہنما نصرت سحر عباسی نے مشترکہ قرارداد پیش کی، جسے ایوان میں متفقہ طور پہ منظور کر لیا گیا. اور اس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ یعنی ایم کیو ایم کی پوری زندگی کا آج سب سے ایک ایسا دن ہے جو کہ اس کا رخ اس نے موڑ دیا ہے، اس کی سیاست کا رخ موڑ دیا ہے. الطاف حسین کے لیے ایک ڈراؤنا خواب آج ثابت ہوا ہے آج کا دن، اور خاص طور پہ وہ لمحات جب سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور ایم کیو ایم کے خواجہ اظہار الحسن، ایم کیو ایم کے سردار احمد، ایم کیو ایم کے فیصل سبزواری اور الطاف حسین کو صرف پیر صاحب کہنے والے جناب رؤوف صدیقی نے قرارداد پیش کی اور تقاریر کی، اور الطاف حسین کے حوالے سے اس قرارداد کی بھرپور تائید کی. اور الطاف حسین کے لیے آج کا دن ایک انتہائی تکلیف دہ دن بنا دیا، اور خود ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے. ابھی آپ ایک اشارہ کیجئے. ہم نے یہ پرخطر راستہ یہ انگاروں پہ سفر کرنا ہی کرنا. آپ اپنی پارٹی کا کانسٹیٹیوشن چینج کریں، پھر میں پرچم بدلتا ہوں، اس کے بعد پھر میں قراردادوں کی حمایت کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر. یا تو یقین کریں یا ہم سب کو بند کریں. الطاف حسین کہے تو آرٹیکل 6 اور اتنے سارے لیڈر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے اس سے کم و بیش ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو چھوڑ دو. میں قطعاً سپورٹ نہیں کرتا، میں مسترد کر رہا ہوں، میں اس قرارداد کی حمایت کر رہا ہوں. کوئی اور پاکستان کے خلاف بات کرے تو مجھے دکھ نہیں ہوتا، مجھے غصہ آتا ہے. لیکن یہ جو آوازیں 22 اگست کو پریس کلب کے باہر سے آئی، یہ آوازیں اس کی تھی جسے میں دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا تھا. مہاجر غدار نہیں تھے، نہیں ہیں، اور ہم مہاجروں کے غدار نہیں ہیں. الطاف حسین کی متنازع اور اشتعال انگیز تقریر کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. سوچ بھی نہیں سکتے تھے الطاف حسین
اور لندن میں موجود ان کی قیادت کے تقریباً کم و بیش 1 مہینے کے عرصے کے اندر ان کی کایا پلٹ جائے گی، ان کی سیاست کی کایا پلٹ جائے گی. ان کے ہاتھ پاؤں جو ہوتے تھے اس زمین پر جہاں پر ان کا اشارہ چلتا تھا، جہاں پر ان کا لفظ چلتا تھا، جہاں پہ تصور نہیں تھا کہ کوئی الطاف حسین کا نام لے کے کوئی منفی بات کرے، ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانی تو دور کی بات ہے، جس کے اشارے پہ یہ شہر کراچی اور سندھ کے دیہی علاقے اس کے جنبیے، اس کے ایک بھاؤں کے اشارے سے، اس کی ایک انگلی کے اشارے سے بند ہو جاتے تھے، وہ آج وہاں پر اس کے خلاف غداری کے مقدمے کی بات کی جا رہی ہے. اس کی پوری سیاسی جماعت اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے اور یہ آج ہوا ہے. اور آج سندھ اسمبلی کے فلور پر نہ صرف یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ نے ان کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا، دوسری سیاسی جماعتیں بھی پیچھے نہیں تھیں. الطاف حسین اس ناسور شخص نے جو غزالت سر اپنے ناپاک منہ سے اس پیارے ملک کے لیے ادا کی ہے، اس کے لیے تو سر میری نظر میں موت سے کم اور کوئی سزا نہیں ہے. کوئی بھی شخص اس ملک کے خلاف، اس ملک کی سالمیت کے خلاف ایسے الفاظ استعمال کرے گا اور اس کی سالمیت کے لیے ایسی قوتوں سے مدد مانگے گا تو پھر وہ غدار ہے اور اس کو غدار ڈکلیئر کرنا چاہیے. جب آپ نے 90 سے اپنا دفتر شفٹ کیا ہے تو وہ PIB پیر الہی بخش صاحب کی دی ہوئی زمین ہے، وہاں پہ شفٹ کیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ سندھ کے دروازے اور ہاتھ پہلے بھی کھلے ہوئے تھے اور آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور ہمیشہ کھلے رہیں گے. اور سندھ میں ہوگا ایسے گزارا، آپ بھی ہمارے، سندھ بھی ہمارا، سارے ہمارے، سارا سندھ ہمارا. متحدہ قومی موومنٹ کے اس انتہائی اہم لمحات پر مزید گفتگو کرتے ہیں. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری سینئر کورسپونڈنٹ کرن خان. بہت بہت شکریہ کرن. یہ بتائیے گا آبویسلی الطاف حسین کیا، ندیم نصرت کیا لندن میں موجود کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا اب سے 1 ماہ قبل کہ اس MQM کا وہ جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جس کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ اپنے باری کے خلاف، ان کی اس تقریر کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ان کلمات کے خلاف اس انداز میں بغاوت کرے گی کہ ان کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمے کا مطالبہ کر دے گی. کتنی متحد ہے MQM پاکستان اس معاملے میں؟ جی بالکل کامران خان صاحب، اگر ہم دیکھیں تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہی ہوگا کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے اپنی بانی کے خلاف اس طرح متحد کھڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر فاروق ستار کی قیادت پہ جو رہنما ہم نے پہلے دیکھے کہ رکن قومی اور صوبائی اسمبلی ہے، سینیٹرز ہے، سب سے پہلے وہ ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے. جب 22 اگست کا یہ واقعہ ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا تمام اراکین اسمبلی سب سے پہلے ڈاکٹر فاروق ستار کے ساتھ موجود تھے، جس کے بعد کارکنان اور مختلف شعبہ جات کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی فاروق ستار پر اعتماد کا اظہار کیا. لیکن اس وقت تک ہم نے لندن سے ایک خاموشی دیکھی تھی. لیکن کچھ ہی دنوں بعد جب آرٹیکل میں ترمیم کی گئی، جو پارٹی آئین ہے ان کا، اس میں ترمیم کی گئی اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں الطاف حسین کے خلاف جو ہے وہ قرارداد لائی گئی، تو اس کے بعد لندن کی خاموشی ٹوٹی اور انہوں نے کہا کہ MQM اور الطاف حسین الگ نہیں ہے. جس کے بعد ہم نے بہت ساری جو MQM میں تبدیلیاں ہیں وہ دیکھی. اور کل جب MQM کی لندن رابطہ کمیٹی کے 4 اراکین کو کنوینر سمیت ندیم نصرت سمیت خارج کر دیا گیا، تو پھر ایک اہم اجلاس لندن میں ہوا اور وہ اجلاس ابھی چل رہا تھا کہ قرارداد سندھ اسمبلی میں MQM کے بانی کے خلاف جو ہے وہ لائی گئی اور نہ صرف ان کے بیان کی مذمت کی گئی بلکہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلانے کا مطالبہ بھی کیا گیا. اس وقت کیا سچویشن ہے؟ MQM پاکستان کتنی متحد ہے اس پورے معاملے میں؟ جو 22 اگست کو اتحاد تھا وہ اب بھی برقرار ہے اور MQM پاکستان ایک جگہ پر ہے الطاف حسین کے خلاف. جی بالکل، اس وقت تو ایسے ہی لگ رہا ہے، جو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ MQM پاکستان کافی متحد نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ رہنما جو کہ لندن میں تھے وہ بھی پاکستان پہنچے ہیں. اگر ہم کیف الورا کی بات کریں، شبیر قائم خانی کی بات کریں، وہ لندن میں تھے لیکن انہوں نے یہاں پر آ کر ڈاکٹر فاروق ستار پہ اعتماد کا اظہار کیا. فیصل سبزواری کی اگر ہم بات کریں، وہ امریکہ میں تھے جو کچھ دن پہلے یہاں پر آئے، آج اسمبلی میں موجود تھے، انہوں نے فاروق ستار کی قیادت پہ اعتماد کیا. اسی طرح جو لوگ کراچی پر موجود ہیں، کراچی میں جن کے رہنما موجود ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بھرپور طریقے سے ڈاکٹر فاروق
ستار کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو کارکنان سے بھی ہماری بات ہوئی مختلف لوگوں کے، وہ بھی کافی زیادہ پریشان تھے صورتحال میں، اور اس وقت وہ بھی ہمیں PIB کالونی میں ہی نظر آتے ہیں زیادہ تر اوقات میں۔ اگر لندن کی ہم بات کریں تو لندن کی جو رابطہ کمیٹی ہے وہ ہمیں ویک تھوڑی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اتنی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ فی الحال لندن کی بات جانے دیں، فی الحال پاکستان کی بات کریں۔ بہت بہت شکریہ کرن خان ہمارے ساتھ تھی۔ چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ہم جاننے کی کوشش کریں گے قطع تعلق MQM کا اپنے بانی الطاف حسین کے ساتھ جزوی ہے یا کل وقتی، یا یہ حتمی فیصلہ ہے، یا پاکستان کی سیاست میں جس طرح سے پیترے بدلے جاتے ہیں پیترا پھر بدلا جائے گا۔ کون اس سے بہتر تجزیہ کر سکتا ہے اس پوری صورتحال کا؟ سید مصطفیٰ کمال پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی سیاست کے مد و جزر بھی ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ ناقابل یقین تھی یہ بات اپریل کے اس مہینے میں جب سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی اچانک دبئی سے واپس پاکستان آئے اور الطاف حسین کے خلاف جھنڈا اٹھا لیا، MQM کے ساتھ قطع تعلق کیا اور پاک سرزمین پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اس وقت تصور بھی نہیں تھا کہ یہ سفر جو سید مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی شروع کر رہے ہیں، یہ 4 مہینے کے اندر ایسے مقام پہ پہنچ جائے گا کہ اس کو انجام تک اور اس کی انتہا تک پہنچائیں گے فاروق ستار، اور اس کے نتیجے میں آج وہ ہوا ہے جس کا اپریل میں جب سید مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے تھے الطاف حسین کے خلاف تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج وہی MQM جس کو انہوں نے جنم دیا تھا 80 کی دہائی میں، آج ان کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور پاکستان کی ریاست سے پوری سندھ اسمبلی کے ساتھ مل کے مطالبہ کر رہی ہے کہ الطاف حسین کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ درج کیا جائے، اور اس کے بعد اگر سزا ہے تو وہی سزا ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور اب وہ MQM جو قائد کا غدار ہے، موت کا حقدار ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ جو آئین کا غدار ہے وہ پھانسی کا حقدار ہے، اور یہ صورتحال مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے۔ لیکن اب بھی بعض سیاسی تجزیہ کار اور تبصرہ نگار بجا طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ الطاف حسین کی اوبیچری لکھی جا چکی ہے، ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، اور الطاف حسین اور MQM پاکستان کا جو قطع تعلق ہے آج بھرپور انداز میں سب سے بڑے عملی نمونے کے ساتھ نظر آیا ہے۔ یہ حتمی ہے، یہ جزوی نہیں ہے۔ فی الحال بہرحال آج جو کچھ ہوا ہے وہ یقینی طور پہ الطاف حسین کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے، وہ ہے جس کا تصور انہوں نے شاید پوری زندگی نہیں کیا تھا۔ اپنی پوری سیاسی زندگی کا سب سے بڑا جھٹکا ہے جو کہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ نہ وہ تصور کر سکتے تھے، نہ ہی سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والا کوئی بھی شخص تصور کر سکتا تھا۔ لیکن اب بھی یہ سیاست کے مد و جزر کا ایک پہلو ہے، یہ اپنے اختتامی مناظر سے بہت پہلے ہے، یہ مناظر ابھی جاری ہے۔ اختتام کیا ہوتا ہے، آگے چل کے کیا رخ اختیار کرتا ہے، یہ سب کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت اس پورے ماحول کا میرے خیال میں سب سے بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کے صدر جناب سید مصطفیٰ کمال، جنہوں نے اپنی پوری زندگی MQM میں گزاری ہے، اور اس سال اپریل میں جناب الطاف حسین کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا تھا۔ بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب۔ آج MQM نے، وہ پوری MQM جو کہ آپ کی بھی تھی، جو فاروق ستار کی بھی تھی، جو خواجہ اظہار کی بھی ہے، انیس قائم خانی صاحب کی بھی ہے، ایک پلیٹ فارم پر تو جمع ہو گئی ہے کہ الطاف حسین کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ درج کیا جائے اور ان کو پھانسی دی جائے۔ میرے لیے تو پورا یہ سارا کامیڈی شو ہے، اور کبھی یہ ان کو نکال دیتے ہیں، پھر وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ان کو نکال دیا سب لوگوں کو، اور یہی چل رہا ہے سارا۔ آئین انہوں نے کہا گھر کا بنا ہوا آئین ہے، اس کو کبھی یہ اس میں ایڈٹ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کس طرح سے سارا۔ تو میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ بھائی آج جب اسمبلی میں بھی قرارداد پیش کی جا رہی تھی، یا کل جب ندیم نصرت کو بھی نکال دیا گیا تھا پارٹی سے، یا 4 اور رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو، تو کیا ندیم نصرت کل رابطہ کمیٹی سے یہ رابطہ کمیٹی کنوینر سے نکالے جانے کے بعد آج کے آفس نہیں آئے کیا لندن میں؟ کیا انہوں نے جو وہ اپنی پارٹی کی ایکٹیویٹیز ان کو روک دی گئی ہیں کیا ان سے کام کرنے میں؟ آج الطاف حسین صاحب کے خلاف یہ قرارداد پیش کی گئی، تو الطاف حسین صاحب کل سے جو ہے وہ اپنا کام نہیں کریں گے جو کام کر رہے ہیں وہ، یا ان کو کوئی فرق پڑ گیا
میں ایک جملے میں یہ والی بات کروں کہ پاکستان میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہم نے دیکھا کہ جناب کشمیر کی آزادی کے لیے پاکستان کی تمام اسمبلیوں میں قراردادیں پیش کی جا رہی ہیں پچھلے 50 سالوں سے، اور ہم متفقہ طور پر اس کو جو ہے وہ اس کو اپروو کرتے ہیں، متفقہ طور پر اس کو جو ہے اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں. تو کیا کشمیر آزاد ہو گیا ہے کیا کشمیر میں انڈیا نے ظلم کرنا بند کر دیا ہے کیا؟ یہ ابھی بھی میں اس والی بات پہ قانون رہی ہمیں پتہ ہے. ایک تو 3 مارچ سے اب تک ہم نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں اس میں سے ایک بات بھی نہیں غلط ہوئی ہے. جو فاروق بھائی اور جو ان کے ساتھی جو پاکستان جو اس وقت 22 اگست سے پہلے تو الطاف حسین صاحب کے یہ نمائندے تھے، تو ہمارے خلاف جو باتیں کرتے تھے آ کے جو انہوں نے، لیکن ایک اور بات، ایک بہت اہم بات تو بہرحال یہ ہے کہ آج ان کا نام لینے والا کوئی قابل ذکر شخص بچا نہیں ہے. ان کی وہ پوری جماعت میں ایک شخص بھی نہیں بچا جو ان کی حمایت میں ایک لفظ بھی کہہ دے، وہ میڈیا میں آئے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ الطاف حسین سے اچھا کوئی نہیں ہے. یہ تصور نہیں تھا فروری کے آخر تک، مارچ کی ابتدا تک، جب تک آپ واپس آئے. کانوری خدا کی قسم میرا اس والی بات پہ بلیو ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہ کی شان ہے. یہ میرا یہ بلیو، میں یہ ریکارڈ پہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ ایسے شخص کو نہیں مارے گا. جب لوگ ہم مجھ سے کہتے تھے کہ ان کی طبیعت خراب ہے، میں ان کو شاید وہ بڑی جلدی جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں اس لیے ہم آئیں، میں اس کے جواب میں بات کہتا تھا کہ نہیں، اللہ کی سنت نہیں ہے کہ اس وقت تک لوگوں کو نہیں اٹھاتا ایسے برے لوگوں کو جب تک ایک ایک انسان کے دل میں اس کے لیے نفرت نہ ڈال دے. یہ اس کی اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی کہ جو فاروق ستار، جو فیصل سبزواری، جو خواجہ اظہار اب سے چند ویک پہلے تک الطاف حسین کے لیے سینے چوڑے کر کے ان کو ڈیفینڈ کرے تھے، آج اسی الطاف حسین کو موت کی سزا دلوانے کے لیے تحریک پیش کر رہے ہیں. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ قدرت کا نظام ہے سارا. ایسے بدقسمت آدمی، ایسے برے لوگ، اپنے ہی لوگ جو کہ ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، یہ اس والی نشان میری نزدیک اس بات کے علاوہ میرے علاوہ اس کے اوپر کوئی جواز ہی نہیں اس والی بات کا، اور ابھی اور ہونا ہے. لیکن یہ اس پوزیشن پہ تو آ گئے ہیں نا کہ اب الطاف حسین کے ساتھ ان کا کوئی وہ نہیں ہو سکتا، کوئی دوبارہ رابطے یا تعلق بحال ہو جائے اور یہ سب پھر ایک ایم کیو ایم بن جائیں اور الطاف حسین پھر اس کے بانی بن جائیں اور یہ سب ان کے دائیں بازو بائیں بازو ہاتھ پاؤں بن جائیں اور پھر اسی انداز سے سسٹم شروع ہو جائے. کیا یہ سسٹم، یہ کام، یہ سسٹم اب حتمی طور پہ ختم نہیں ہو گیا ہے؟ کنوری، ایک تو الطاف حسین صاحب کے پاس یہ ٹائم نہیں رہ گیا اور ہم نے جو ہے وہ اس میں اپنا پورا کام کر لیا ہے. دیکھیے آج الطاف حسین صاحب اپنی سیٹ ہارتے ہیں، آج پی ایس 127 ہارتے ہیں، 60,000 ووٹ جو ہے وہ 15,000 پہ آ جاتا ہے. آج ان کی ہم نے کیپیسٹی جو ہے وہ بالکل ختم کر دی ہے، لوگوں کو آواز لگائی، کارکنان ان کے لیے ہڑتال کرنے کے لیے نہیں نکلتے، ان کے ووٹنگ پیٹرن 4% 5% کا آ گیا. یہ لوگ بھی اگر کل کو یہ الطاف حسین کے ساتھ چلے بھی جائیں اور ان کا ایک جو نیٹ ورک ہے، ابھی میں بتاتا بھی ہوں آپ کو کہ ابھی وہ کریں گے کیا کیا، وہ اگر چلے بھی جاتے ہیں تو وہ الطاف حسین صاحب نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. میرا یہ کہنا ہے، ابھی بھی کہنا ہے قانون بھائی، کہ دیکھیے ایم کیو ایم تو الطاف حسین صاحب کی ہی ہے، کوئی آئین، کوئی قانون اور اس کی کوئی یہ سب بکواس بات ہے. الطاف حسین ہی ایم کیو ایم ہے اور ایم کیو ایم الطاف حسین ہے. اس والی بات پہ میں ندیم نصرت کی تائید کرتا ہوں اور انور صاحب کا ایک ٹویٹ ہے میں اس کی بھی تائید کرتا ہوں کہ گریس یہ ہے کہ جس الطاف حسین صاحب نے آپ کو مینڈیٹ دیا، آپ کو انٹرویوز کر کے آپ کو سیلیکٹ کیا، آپ کے انٹرویوز کیے، آپ کے لیے تقریریں کی آپ کو، تو آپ بہت اچھے لوگ ہیں، میں مانتا ہوں بہت اچھے لوگ ہیں. کیریکٹر اگر آپ کا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کے پاس ایک ابھی نیا ایک ولولہ ہے، جوش ہے، اور آپ کے پاس ایک جو ہے ویژن ہے. آپ اس ویژن کو لے کر لوگوں کے پاس جائیے، اس بیگیج کو پھینکیے اتار کر. 1.5 سال ہی چلے گی نا یہ ساری چیزیں، اس بیگیج کو اتار کر پھینکیے. ایم کیو ایم آپ کی جگہ نہیں ہے اگر آپ الطاف حسین سے ہٹنا چاہتے ہیں، الطاف حسین کی پالیسی سے ہٹنا چاہتے ہیں. یہ آئین قانون کوئی بھی چیز نہیں. آپ اپنی پارٹی بنائیے فاروق ستار بھائی، یا ہم نے جو ہے وہ دوسری پارٹی بنا رکھی ہے آپ کے سامنے، پی ایس پی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے، تو یا تو اپنی الگ پارٹی بنائیے اور جد و جہد کیجئے. میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا. اور اگر آپ ان کی بات مانیں نا، انہوں نے دل سے ان کو خیر بات کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے بہت پہلے کہہ دیا، 2-3 سال پہلے کہہ دیا، انہوں نے اب کہہ دیا، انہوں نے قطع تعلق کر لیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس شخص کو نہیں مانتے ہیں. تو اب آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اب کیا فرق ہے؟
ہمیں ان میں یہ فرق رہ گیا ہے کہ ہم نے قیامت کے دن جہنم کی آگ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ پہ ایمان نہیں لے کر آئے. ہم نے جو ہے وہ اللہ پہ ایمان جو ہے وہ جہنم کی آگ کو دیکھے بغیر ہی ایمان لے کر آ گئے. 23 تاریخ کو جب انہوں نے سارے جہنم کو دیکھ لیا الطاف حسین کے لیے تائید کرتے گئے, اس وقت تو جو ہے وہ ٹائم گزر چکا تھا, رینجرز کے ہاتھوں پکڑے گئے تھے, اس کے بعد ساری چیزیں جو ہے وہ پاکستان غضب اور غصہ جو ہے وہ اگل رہا تھا. اس وقت جو ہے الطاف حسین صاحب سے اگر ڈسٹینس نہیں کرتے تو اور کیا کرتے, پکڑے جاتے, پھر MNA شپ چلی جاتی, نظامت چلی جاتی, میئر چلا جاتا, آرٹیکل 6 ان کے اوپر چل رہا ہوتا, ان کے سارے MPS پکڑے جاتے. یہ کاسٹ تھی. یہ تو اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جو ہے وہ دوزخ کی آگ دکھا دے اور اس کے اعمال بھی سامنے رکھ دے اور پھر بولے کہ ہاں بھائی تو بندہ کہے گا بھائی مجھے واپس بھیجو, میں واپس اچھے کام کر کے آتا ہوں. تو بھائی ان میں اور ان میں قانون بھائی یہ فرق ہے. ہمارے سامنے کوئی ہم گرفتار نہیں ہو گئے تھے, ہمیں کوئی پرابلم, ہم تو آئے ہیں آواز لگانے کے لیے. بیسس ہماری صحیح اور غلط تھی, ان کی بیسس فائدہ اور نقصان ہے. میں ابھی بھی ان کو گلے لگاتا ہوں, ان کی عزت کرتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ ہر انسان کی الگ الگ کیٹیگری ہوتی ہے, آپ ہر کسی کو اپنے طریقے سے جو ہے وہ نہیں وہ کرتے. میری کوئی دشمنی, کوئی خدا نخواستہ ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی بھی بھائی جب جو میں 1 مہینے سے کہہ رہا ہوں آپ کی ساری باتوں پہ, تو وہ ساری باتیں آپ کرتے چلے جا رہے ہیں نا, غلط ثابت ہو رہی. ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو تنگ کریں گے الطاف حسین صاحب. ان کے لیفٹ رائٹ پہ لوگ کھڑے ہیں, MP MNAs ان کو ڈائریکٹ کالے کر رہے ہیں, کالے کریں گے, ان سے بدتمیزیاں کروائیں گے, لڑکے بھیجیں گے. چھوڑیں یار اسے. یہ خوف کی فضا ہٹی, یہ پھر MQ اسی طرح سے ریوائیو ہو جائے گی جیسے کہ اب سے 3 مہینے قبل تھی. ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگی قانون, نہیں ہوگی. ہم ہیں نا قانون, نہیں ہوگی. اور ہم اس خوف کی فضا سے پہلے ہم نے جو ہے وہ ہم نے اپنا امتحان دے دیا اللہ تعالیٰ کے آگے, اس کو حاضر ناظر جان کر, اس کو بڑا مان کر کود گئے اس آگ میں, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راہیں کھول دی ہیں. نہیں ہوں گی. اور یہ سارے لوگ ہمارے پاس آئیں گے, مجھے پتا ہے قانون, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے پاس آئیں گے, لیکن یہ دیر کریں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہیں. لیکن ہماری بات پریویل ہونی ہے. بھائی مجھ سے زیادہ انیس قائم خانی سے زیادہ انیس ایڈوکیٹ رضا ہارون, بھی ہم بھی MQM کی بریڈ رہے نا. ہم نہیں جانتے پارٹی کو, ہم اس کے سسٹم کو نہیں جانتے. میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں قانون, میں آپ سے ایک بات, آپ نے یہ والی بات مجھے, آپ سوچیے گا اس والی بات پہ, اور آپ کے سامعین اور ناظرین بھی میری اس والی بات پہ توجہ دیں اور سوچیں. ابھی تک لندن کی کسی رابطہ کمیٹی کے آدمی نے ابھی تک الطاف حسین کی تقریر پہ, اس 22 اگست کی تقریر پہ ابھی تک ڈسینٹ کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں چھوڑے اس کو, کیوں نہیں چھوڑا اس کو؟ اس لیے کہ لندن میں وہ پکڑے نہیں جائیں گے, یا لندن میں رینجرز ان کو لے کر نہیں چلے گے, لندن میں اس کو غضب غصے کا سامنا نہیں کرنا پڑا. یہ سارے لوگ پاکستان میں ان کو 23 تاریخ سے یہ ساری چیزیں کیوں کر رہے ہیں, ان کو ڈسون کرنا کیوں شروع کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ پاکستان میں یہی فاروق بھائی جو ہے وہ آج اگر لندن چلے جائیں اور ندیم نصرت جو ہے وہ یہاں آ جائے, تو یہی ندیم نصرت فاروق بھائی کی جگہ جو ہے وہ اسی طرح کی پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے. اچھا ایک اور بات بتا دیجیے گا, وہاں بیٹھ کر اپنے پورے تجربے کی روشنی میں ایک بہت اہم, اس وقت کے لحاظ سے بہت اہم سوال ہے. یہ بتائیے گا کہ اب MQ اس حالت پہ پہنچ گئی ہے. اس سے پہلے آپ نے اور درجنوں دوسری چیز ثبوت آئی کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی را نے بھرپور سرمایہ کاری کی الطاف حسین کی, MQM لندن کی, اور MQM کو بنانے میں. یہ بڑا نازک موقع ہے اس خطے میں پاک ہند تعلقات کے حوالے سے. یہ MQM کا حال ہے. یہ بتائیے گا کہ را کا اتنا بڑا اثاثہ ہے الطاف حسین, اور وہاں پہ جو MQM کی قیادت ہے وہ کیسے ریئیکٹ کرے گی اس پوری صورتحال میں, کیسے اپنے اثاثے کو اور اپنے انفلوئنس کو اور جو تباہی کی جو اس کے پاس طاقت تھی اس پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو پیرالائز کرنے کی, وہ اس سے چھن رہی ہے. اب کیسے را ریئیکٹ کرے گی الطاف حسین کے, یا ان کے یہاں پہ کچھ ہے ایسے لوگ جو اس وقت اس صورتحال سے کو خراب کریں گے؟ بالکل خراب کرنے کی کوشش کریں گے. صرف اور صرف ایشو رہ جاتا ہے کیپیسٹی کا, کہ کیپیسٹی کیا رہ گئی ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ الطاف حسین صاحب کے ایکسپوز ہونے کے بعد انہوں نے اپنا یہ کام چھوڑے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ چلے گئے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ پکڑے گئے ہیں. تو وہ جو طبقہ تھا یا وہ جو لوگ تھے اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے, لیکن بٹ دے ہیو ناٹ فنشڈ یٹ. اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں ان کی بھی یہ آخری اننگ ہے ساری چیزیں, اور را کی بھی یہ آخری اننگ ہے. وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے میکسیمم کوئی ڈسٹربنس کی جائے, میکسیمم سکلنگ ہو یہاں پر, میکسیمم یہاں پر جو ہے وہ حالات خراب ہو, اور جو انٹرنیشنلی جو بارڈرز پہ بھی اللہ نہ کرے. بہت بہت شکریہ مسوائے. ہماری نیوز ہیڈ لائنز کا وقفے کا وقت ہے, جس کے بعد ہم واپس آتے ہیں آج کی دوسری اہم خبروں کے ساتھ.
देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। आज की धमाका खेज और इंतहाई अहम डेवलपमेंट के बाद इतलात ये हैं, हमें इतलात मिल रही हैं कि MQM पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल जो कि आज रूनुमा हुई है, इसके हवाले से इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है और उसके अंदर इस वक्त घबराहट के भी आसार हैं। कुछ लोगों में घबराहट के आसार हैं, कुछ के कदम डगमगाने के आसार हैं, कुछ छोटे सरगोशी के अंदाज में इख्तलाफ की बात कर रहे हैं। और इस वक्त MQM पाकिस्तान जिसने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आज आइन से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है, जो कि कहती है कि आइन से गद्दारी का जिसने आइन से गद्दारी की है उसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। वो जमात जिसे जन्म दिया था अल्ताफ हुसैन ने, अपने बानी के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में, शायद दुनिया की सियासी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पूरी की पूरी सियासी जमात अपने बानी के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। बानी के साथ न सिर्फ ये कि खुल के बगावत की है, उसका साथ छोड़ने का ऐलान किया है, बल्कि उसके पाकिस्तान मुखालिफ बयान की वजह से, पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात और ख्यालात की वजह से न सिर्फ ये कि क़ता ताल्लुक़ किया है बल्कि उसको सज़ा देने का मुतालबा कर रही है। लेकिन ये मामूली अमल नहीं है, इसकी वजह से यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा भूचाल है जो कि इस वक्त MQM पाकिस्तान में है। और इसी भूचाल के असरात थोड़ी देर कबल देखने में आए हैं जब लंदन ने बाकायदा फैसला किया है। MQM लंदन ने, नदीम नुसरत ने थोड़ी देर कबल एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसके जरिए MQM की पाकिस्तान की तमाम जो शोबाजात हैं और जो तमाम राब्ता कमेटी है उसको तहलील कर दिया है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो इख्तियार फारूक सत्तार के पास था, या फारूक सत्तार जो अब तक एक्शन ले रहे थे, लंदन उसकी हिमायत कर रहा था। लंदन की जानिब से ये कहा गया था कि अल्ताफ हुसैन ने अपने तमाम इख्तियारात फारूक सत्तार को तफवीज़ कर दिए हैं, फैसले कराची की राब्ता कमेटी को दे दिए हैं। तो अब तक जो काम हो रहा था लंदन की बाकायदा और एलानिया सपोर्ट के साथ हो रहा था, उसकी हिमायत के साथ हो रहा था। लेकिन अब से थोड़ी देर कबल MQM के लंदन के कन्वीनर नदीम नुसरत ने अपने और अपने 4 साथियों को निकाले जाने के फैसले के खिलाफ अब पूरी राब्ता कमेटी को यहाँ तहलील कर दिया है। बकौल उनके तमाम शोबाजात तहलील कर दिए हैं और फौरी तौर पर बकौल उनके हुक्म दिया है कि तमाम अरकान कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेटर्स अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे, क्योंकि बकौल उनके ये ओहदे और ये तमाम पोजीशन उनको अल्ताफ हुसैन ने दी थी। और इस सूरत हाल का असर ये है कि MQM पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इस हवाले से इस्तराब भी है, कुछ नर्वसनेस भी है और पूरी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर साफ नहीं है। फौरी तौर पर फैसला ये किया है MQM पाकिस्तान ने, फारूक सत्तार ने, कि वो मीडिया पे फिलहाल नहीं आएंगे। आज की करारदाद के हवाले से, अल्ताफ हुसैन के हवाले से किसी सवाल का मीडिया पे जाके जवाब नहीं देंगे। अपने तबसरों पे अब वो खामोशी इख्तियार करेंगे। इससे पहले, अब से चंद लम्हात कबल फारूक सत्तार ने कहा कि हमने साबित किया है, हमने हर लिहाज से साबित किया है कि हमने अल्ताफ हुसैन से क़ता ताल्लुक़ कर लिया है, हमारा सफ़र अलहदा हो गया है, हमारी मंजिल अलहदा हो गई है। हमने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर वोट हासिल किया था, हम अपने वोटर्स के साथ दगा नहीं कर सकते क्योंकि हम मुसलसल पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। अल्ताफ हुसैन ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दिया है, हम उसके साथ क़ता ताल्लुक़ कर रहे हैं, हमने कर लिया है। आप मानते हैं माने, नहीं मानते हैं ना माने, लेकिन एक बात बहुत अहम है कि MQM पाकिस्तान के जो भी लोग हैं उन्होंने फैसला किया है कि आज जो कुछ उन्होंने असेंबली में कर दिया ये काफ़ी है। इसके बाद वो कुछ मज़ीद करने के लिए या अल्ताफ हुसैन के हवाले से अपने जज्बात आगाह करने के लिए या मीडिया पे आके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है। इस्तराब भी है, घबराहट भी है, कुछ लोगों में उनके कदम भी डगमगा रहे हैं। और अब से चंद घंटे कबल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो इंतहाई अहम हैं और पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात के हवाले से ये एक बहुत ही अहम, ज़ाहिर है कि आज दिन है, उसके बानी के लिए बहुत बड़ा दिन है और ये पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से एक बहुत ही अहम आज जो डेवलपमेंट हुई है उसके असरात में इस वक्त MQM पाकिस्तान
نے اپنے تبصروں کو محفوظ کر لیا ہے اور لگتا یہ ہے کہ فی الحال وہ انتہائی محتاط ہیں کیونکہ ان کے بعض ساتھیوں کے بقول ان کو بے پناہ دھمکیاں مل رہی ہیں اور بہت ہراساں ہونے والی ایک کیفیت ہے، ایک ہیرسمنٹ کا ماحول بھی جنم لے رہا ہے، اور جو تجربہ ہے پچھلے 30 سال کا یقینی طور پہ بتاتا ہے، ان کا خیال ہے، خدشہ ہے، خوف ہے کہ کوئی رد عمل ہو سکتا ہے، کسی انداز سے بھی رد عمل ہو سکتا ہے، اس لیے یہ پوری صورتحال بہت حساس ہے۔ لیکن ایک بات اپنی جگہ موقوف ہے کہ ضروری ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اب بھی اس کے کسی رکن نے اپنی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ نہیں دیا ہے، کم از کم ابھی تک کی یہ صورتحال ہے۔ اب بھی وہ پارلیمنٹ میں پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اب بھی یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں کی، پاکستان کے سیاسی نظام کی، پاکستان کے موجودہ جمہوری نظام کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں ماں سوائے پاکستان تحریک انصاف ایم کیو ایم پاکستان کو سنبھالنا چاہتی ہے، اس کی جو سیاسی پوزیشن ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہتی ہے، اس کو جو مینڈیٹ حاصل ہے اس کا احترام کرنا چاہتی ہے، اور پاکستان کے قومی سیاسی رہنما بارہا اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ جو ایم کیو ایم کے ریزرویشنس ہیں اگر صحیح ہے تو اس کا حل نکالا جائے۔ ہم ایک سیاسی جماعت کو اکیلا رہنا نہیں دینا چاہتے۔ ہماری اور ان کی سوچ ایک ہے، میرا خیال ہے کہ کچھ گیپ ہے جو کہ بیٹھ کے اب ریکنسائل کرنے، جن کے استعفوں سے پیدا شدہ سیاسی بحران کی حل کی طرف پیش رفت کر رہے ہیں۔ بھرپور طریقے سے فاروق ستار اب سے چند لمحے قبل بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے فیصلے پہ قائم ہے، ایم کیو ایم کا کوئی رکن استعفیٰ نہیں دے گا، ایم کیو ایم کے تمام اراکین ایم کیو ایم پاکستان کے پلیٹ فارم پہ جمع رہیں گے، لیکن یہ بات ماننے کی ہے، ہمیں ماننا چاہیے کہ یہ بہت ہی حساس، بہت ہی ایک نازک موقع ہے ان تمام لوگوں کے لیے، اس سیاسی پارٹی کے لیے تو ہے ہی ہے، جبکہ اس کے بانی کے لیے آج کا دن ایک ڈراؤنا خوف ثابت ہوا ہے، لیکن وہ خطرات جس کا اظہار آج خواجہ اظہار الحسن اسمبلی کے فلور پہ کر رہے تھے وہ مضبوط انداز میں بھرپور طریقے سے موجود ہے، اور اس کے اثرات اس لمحے اس وقت جس وقت ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ایم کیو پاکستان کے مختلف حلقوں میں نظر آ رہے ہیں، وہی تاثر جس کا اظہار آج خواجہ اظہار نے کیا تھا۔ جب ہم سب ساتھیوں نے انگاروں پہ چلنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہم نے یہ پرخطر راستہ یہ انگاروں پہ سفر کرنا ہی کرنا ہے، یہ وقت کسی پہ نہ ہے، لیکن پھر میں ایڈریس بدلتا ہوں، پھر میں پرچم بدلتا ہوں، اس کے بعد پھر میں قراردادوں کی حمایت کرتا ہوں یہاں کھڑے ہو کر، میں فیڈرل گورنمنٹ کے اندر قرارداد پیش کرتا ہوں۔ یہ آسان کام نہیں ہے سر، میرا اس میں یا میرے ساتھیوں کا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، اب کوئی مفاد نہیں، شاید 22 اگست سے پہلے میرے بھی کچھ مفاد ہو سکتے، اب کوئی مفاد نہیں، اب تو ٹوٹل گھاٹے کا سودا، اس گھاٹے کے سودے کو نفع میں بدلنے کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ خواجہ اظہار الحسن کہہ رہے تھے کہ انگاروں پہ چلنے کا فیصلہ کیا ہے، گھاٹے کا سودا کیا ہے، اور کوئی بھی شخص اور کوئی باشعور شخص جو کراچی میں رہتا ہے، سندھ کے دیہی علاقوں میں رہتا ہے، شہری علاقوں میں رہتا ہے، وہ جانتا ہے، جو ایم کیو ایم کی سیاست کو جانتا ہے، ایم کیو ایم کی جو اب تک کی سیاست رہی ہے، الطاف حسین کی جو اب تک کی سیاست رہی ہے، جو انداز رہا ہے، اس کو پورا پاکستان جانتا ہے، اور آج جب کہ اس کی پوری سیاسی جماعت، اس کی پوری پارلیمانی پارٹی اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور جب اس کے ساتھ جو اس نے پہلے الفاظ میں جو اعلان بغاوت کیا تھا، آج اس کو ایک بھرپور عملی شکل دے دی ہے، جس کے جواب میں لندن کا ریاکشن بھی آیا ہے، رد عمل بھی آ گیا ہے۔ اس وقت جو اطلاعات ہے یہ بہت ہی نازک حساس لمحات ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے لیے، جس میں گھبراہٹ کی بھی اطلاعات ہیں، جس میں اس وقت کچھ لوگوں کے قدم ڈگمگانے کی بھی اطلاعات ہے، کچھ لوگ اپنے مقام سے ہٹتے نظر آ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ دباؤ ہوتا ہے، خاندان کا دباؤ ہے، بچوں کا دباؤ ہے، اطراف کا دباؤ ہے، یہ پوری صورتحال انتہائی اس وقت حساس ہے ایم کیو ایم کی، جس کی وجہ سے ایم کیو ایم نے فوری طور پر فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنی تمام میڈیا اپیئرنسز ختم کر دیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان والے ابھی اس مسئلے پہ وہ میڈیا پہ جا کے بات نہیں کریں گے، مزید تبصرے نہیں کریں گے، اور خاموشی اختیار کریں گے، لیکن استعفے نہیں دیں گے۔ اور اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں
میں کون اس الطاف حسین کی کال پر استعفیٰ دیتا ہے اور کیا اس کی صورتحال ہوتی ہے. لیکن فی الحال یہ پورا ماحول جو ہے, یہ سیاسی ماحول جو ہے جس کی ابتدا 22 اگست کو ہوئی تھی اور اب 22 ستمبر آ رہی ہے, ایک مہینے کے اندر کایا پلٹ گئی ہے سندھ کی شہری سیاست کی, MQM کی, الطاف حسین کی. اور ظاہر ہے کہ یہ پورا سسٹم, پورا جو یہ سیاسی جماعت, جو چوتھی بڑی سیاسی جماعت کا نظام ہے, اس وقت یہ اس جگہ پہ کھڑا ہے جو اپنی پیدائش سے لے کے وہ کبھی اس انداز میں اور اس جگہ پر آ کے کھڑا نہیں ہوا ہے. ایک اور بہت اہم خبر ہے اور اس کا تعلق ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری تنازع اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے, اور بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. یہ بھی ہوئی ہے اور بھارت کو احساس ہو رہا ہے کہ وہ انگاروں کی طرف چلنے جا رہا ہے. بھارت میں احساس جنم لے رہا ہے کہ اسے ٹیمپریچر کو نیچے لانا ہے. بھارت میں احساس جنم لے رہا ہے کہ اسے گریبان میں جھانکنا ہے. اتوار کو ہونے والے اوڑی میں اس حملے کے حوالے سے جو کہ بھارت کی فوج کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر میں ہوا تھا, اس کے بعد جو بھارت کا رد عمل سامنے آیا, جس میں جنگی جنون پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, جس میں پاکستان پر حملہ کرنے کی بات کی گئی, جس میں پاکستان پہ دہشت گردی کرنے کی بات کی گئی, جس میں پاکستان پہ تمام الزام ڈالا گیا. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ تقریباً 3 دن گزر جانے کے بعد حقیقت آشکار ہو رہی ہے, اس کا بربلا اظہار ہو رہا ہے. بھارت گریبان میں جھانکتا نظر آ رہا ہے, مجبور ہے کہ گریبان میں جھانکے, مجبور ہے کہ غلطیوں کو مانے, مجبور ہے کہ پاکستان پہ سے ہاتھ ہلکا کرے, مجبور ہے کہ وہ اس ٹیمپریچر کو نیچے لائے, کسی بھی صورت میں اس ٹیمپریچر کو نیچے لائے. ہم انتہائی بااعتماد ذرائع کے حوالے سے بتا سکتے ہیں کہ آج بھارتی حکومت سارا دن اس حوالے سے مختلف اقدامات کرتی رہی ہے. آج صبح بامبے میں اسٹاک ایکسچینجز کے جو بہت امپورٹنٹ جو کیریکٹرز ہیں, جو بہت اہم شخصیات ہیں, ان کو باقاعدہ یہ اطلاع پہنچائی گئی آج اسٹاک ایکسچینج کھلنے سے پہلے کہ یہ جنگ وغیرہ کی بات جو ہے یہ ناممکنات میں ہے. اس چیز کو کنٹین کیا جائے گا, بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا جائے گا, جس کی وجہ سے آج جو انڈیا کا اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں بہتری کے بھی آثار رونما ہوئے ہیں. لیکن آج اس کا سب سے بڑا برملا اظہار اب سے تھوڑی دیر قبل ہوا ہے جب بھارت کے جنگجو انداز رکھنے والے وزیر دفاع نے اعتراف کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے, ہمیں غلطی کو ٹھیک کرنا ہے. انہوں نے اب سے تھوڑی دیر قبل ایک تقریب میں خطاب کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ باتوں سے زیادہ میں آپ کو عمل کر کے دکھاؤں گا, اور اب ہماری کوشش ہوگی کہ اڑی والا حملہ دوبارہ نہ ہو سکے, اور جو بھی اس حملے کے پیچھے ہمارے عناصر ہیں ہم انہیں سزا بھی دیں گے, اور ہم صرف لفظ نہیں ادا کریں گے, ہم انتہائی سنجیدہ ہیں کہ اپنے غلطی کرنے والوں کو پکڑیں گے. گویا کہ بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ بھارت نے غلطی کی ہے, گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. خود منوہر پاریکر کی زبان سے سنیے. Obviously something must have been wrong, though I will not go into the details of it because obviously it's a very sensitive matter. When something goes wrong, while you try to correct it, you should also ensure that it does not happen again. صرف یہی نہیں بلکہ ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بالکل اس سے جڑی ہوئی ہے. مقبوضہ کشمیر کے علاقے اڑی میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے حملے کے پہلے روز آپ کو پتا ہے بھارت نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا تھا کہ وہاں پر جو اسلحہ ملا ہے اس پر پاکستانی نشان لگے ہوئے ہیں, وہ پاکستان کا بنا ہوا ہے. ہم نے اس پروگرام میں کہا تھا کہ کیسا یہ کون سے دماغ ہے جو کام کر رہا ہے ان چیزوں کے پیچھے, کہ اگر یہ پاکستان کے لوگ ہیں تو پاکستان نے اپنا اسلحہ, اپنی فیکٹریوں کا اسلحہ ان کو دے کے, اپنے بسکٹ اپنی ماچس دے کے ان کو بھیجا کہ وہاں جاؤ اور مر جاؤ, اور اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھارت کے حوالے کر دو. لیکن بھارت میں اس حوالے سے بھی اب آگاہی آ رہی ہے اور حالات بدل رہے ہیں. اب سے تھوڑی دیر قبل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بھارتی وزیر دفاع کے بیان کے بعد, جب بھارت کی قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے, جو کہ نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی ہے, بھارت کی سب سے امپورٹنٹ اس وقت انٹیلیجنس کوارڈینیشن کی ایجنسی ہے, اس نے کہا ہے اور بہت ہی اہم بات کی ہے کہ حملہ آوروں نے جو اسلحہ استعمال کیا اس پر مارکنگ کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. گویا بھارت نے
کئی قدم پیچھے آ گیا ہے اپنے سب سے اہم اور سب سے بڑے الزام سے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ پاکستان کا بنا ہوا ہے، پاکستان سے جا کے یہ استعمال کیا گیا ہے، یہ پاکستانی اسلحہ تھا اور جو بات اس سے پہلے کہی گئی ہے اب اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اوڑی، یہ بھی کہا گیا ہے نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے کہ اوڑی میں فوجی کیمپ کے اندر حملہ آوروں کی حرکات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ بھارت میں یہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ ان سائڈ جاب تو نہیں تھا، اس میں کس حد تک اندر والوں نے مدد کی، آنے والوں کی، اور جس کے بغیر یہ ناممکن تھا کہ اس قسم کی کارروائی ہو سکے، جیسے کہ پٹھان کوٹ واقعے میں ہوئی تھی جس میں بھارت نے بھرپور کوشش کی کہ اندرونی ہاتھ کو چھپایا جائے، لیکن ایک عام شخص بھی، ایک بہت ہی عام آدمی بھی اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا حملہ، اس انداز کا حملہ اندرونی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو بھارت اب اس کی بھی بات کر رہا ہے اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فی الحال ثبوت قبضے میں لیے جا رہے ہیں، اس لیے کوئی بات حتمی طریقے سے نہیں کی جا سکتی۔ NIA کے ڈائریکٹر جنرل شرد کمار نے یہ بات کی ہے اور یہ بات انہوں نے اس سے پہلے بھی کی تھی۔ انہوں نے جب پٹھان کوٹ حملے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ پٹھان کوٹ حملے میں پاکستانی حکومت اور حساس اداروں کی مدد کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ یہ NIA نے یہی بات پٹھان کوٹ کے حوالے سے بھی کہی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ بالکل دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہی کہ پاکستان کے حساس اداروں کا اس میں کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ یہ NIA نے بات کی تھی، اور اب NIA ہی نیشنل انٹیلیجنس ایجنسی، بھارت کی سب سے امپورٹنٹ جو انٹیلیجنس سروسز کی جو کوارڈینیشن کی ایجنسی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی فی الحال مارکنگ کے حوالے سے نہیں پتا کہ یہ پاکستانی اسلحہ تھا، پاکستان سے آیا ہے، یا اس حوالے سے دوسرے ثبوت بھی نہیں ملے ہیں۔ تو بھارت میں ایک پورا نئی سوچ جنم لے رہی ہے، حقیقت جنم لے رہی ہے، زمینی حقیقت اور حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں، اور وہ بات جو کہ پوری دنیا کے مبصرین بھارت سے کہہ رہے ہیں کہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے پتھر نہ ماریں، اس سے آپ کو نقصان ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس کی آگاہی کچھ نہ کچھ انداز میں، کسی نہ کسی انداز سے بھارت میں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے گریبان میں بھی جھانکا جا رہا ہے، غلطی کو بھی مانا جا رہا ہے، پاکستان پر سے بھی ہاتھ ہلکا کیا جا رہا ہے۔ چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے والے ہیں۔ چند منٹوں میں ان کا خطاب ہونے والا ہے۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے جاری مظالم کے حوالے سے بہت اہم خطاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ہم واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں، ہم آپ کو براہ راست اقوام متحدہ لے کے جاتے ہیں۔ President of the 71st session of the General Assembly, we agree that implementation of the Sustainable Development Agenda should be the focus of this session. We also pay tribute to Mr. Likitov for his capable stewardship of the 70th session. Mr. President, today, 3 decades after the end of the Cold War, our multipolar world is more free and vibrant, yet still chaotic and turbulent, more interdependent, but more unequal, more prosperous, yet still afflicted with poverty. We see spectacular progress, but also unprecedented human suffering. The world is at a historic inflection point. The international order established after the Second World War is passing away, but a new order has yet to emerge. Competition between the major powers is becoming more confrontational. This can Asia. A new Cold War threatens to engulf Europe. The momentum there towards greater union has already reversed. Barricades and walls are going up, especially against the tide of misery flowing out of a turbulent Middle East. In many countries, intolerance has revived the ghost of xenophobia and Islamophobia. Turmoil is intensifying in the Middle East. International efforts to defeat Daesh are therefore urgent.
For this, it is essential to reconcile the divergent objectives and priorities of regional and external powers. Peace cannot be built when injustice prevails. The long festering tragedy of Palestine demands determined action by the international community. Mr. President, after decades of strong growth, the world economy has reached a plateau. Despite this adverse international economic environment, my government has in the last three years moved the country towards robust growth. We have fully integrated the 2030 development agenda into our own economic and social strategy. This rests on our conviction that people are the true wealth of our nation and that it is human development which will determine our future destiny. Mr. President, our priority goal of economic development requires internal peace and stability. My country has been the principal victim of terrorism, including that supported, sponsored, and financed from abroad. We will not allow externally sponsored terrorism and threats of destabilization to cause turbulence in Pakistan. Tens of thousands of our citizens and thousands of our security personnel have been killed or injured in terrorist attacks. This has only reinforced our resolve to eliminate the scourge of terrorism. Our comprehensive strategy of law enforcement and targeted military operations has produced remarkable results and enabled Pakistan to turn the tide against terrorists. Pakistan's Zarbayaz operation is the largest, most robust, and most successful anti-terrorism campaign anywhere in the world, deploying 200,000 of our security forces. Our comprehensive national action plan has the complete endorsement of our people and our parliament, as well as our security forces, all of whom have made heroic sacrifices to defeat terrorism. Mr. President, terrorism, however, is now a global phenomenon which must be addressed comprehensively and in all its forms, including state terrorism. The international community must coordinate its efforts to accomplish this. These efforts should be taken collectively and not unilaterally by the passage of any laws with extraterritorial application targeted against certain countries. We will not win the fight against terrorism and violent extremism so long as we do not address their root causes. These lie in poverty and ignorance, political and social injustice and oppression, foreign intervention and occupation, and denial of the legitimate rights of the people and nations, especially the right to self-determination. Until these underlying causes are addressed, it will be difficult to counter the twisted narrative of violent extremists and terrorists. Mr. President, after 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees that the only road to a lasting peace in that country is through a dialogue between the government in Kabul and the Afghan Taliban. Pakistan has long proposed this as the most viable course to end decades of conflict and suffering in Afghanistan. Based on this belief in a negotiated peace and in response to requests from President Ashraf Ghani, we have been facilitating the process of reconciliation in Afghanistan. There have been setbacks. That, however, is not a sufficient reason to abandon the path of peace and rely on the military option, which has failed for the past decade and a half
to stabilize Afghanistan. Progress will be assured only when the Afghan parties themselves conclude that there is no military solution to the Afghan war and work assiduously through a meaningful dialogue process for achieving reconciliation and peace at home. Mr. President, over 3.5 decades of conflict and chaos in Afghanistan has had grave security and economic consequences for Pakistan. Almost 3 million Afghan refugees to whom we opened our homes and hearts remain in Pakistan. We hope to see them return to Afghanistan voluntarily and with dignity. Until they do, the international community must shoulder its responsibilities to sustain them. Mr. President, confrontation should not be our destiny in South Asia. Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. Let us be clear. Talks are no favor to Pakistan. Talks are in the interest of both countries. They are essential to resolve our differences, especially in Jammu and Kashmir dispute, and to avert the danger of any escalation. Mr. President, peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. This is an objective evaluation, not a partisan position. Our predictions have now been confirmed by events. A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. Mr. President, this indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over 500,000 soldiers. Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds, including children and infants, blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. These Indian brutalities are well documented. I would like to inform the General Assembly that Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. These brutalities will not suppress the spirit of the Kashmiris. It will only intensify their anger and fortify their determination to see India end its occupation of Kashmir. From Srinagar to Sopur, the men, women, and children come out each day, defying curfew to demand freedom. Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. Their struggle is a legitimate one for liberation from alien occupation. International law and declarations of the United Nations on self-determination give the Kashmiri people the right to struggle for their freedom. Every year, the General Assembly unanimously adopts the resolution which reaffirms the right of all peoples to self-determination.
and calls on the states concerned to immediately end their occupation and all acts of repression. Mr. President, on behalf of the Kashmiri people, on behalf of the mothers, wives, sisters, and fathers of the innocent Kashmiri children, women and men who have been killed, blinded, and injured, on behalf of the Pakistani nation, I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings and a UN fact-finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian occupying forces so that those guilty of these atrocities are punished. We demand the immediate release of all Kashmiri political prisoners, an end to the curfew, freedom for the Kashmiris to demonstrate peacefully, urgent medical help for the injured, and abrogation of India's draconian laws. Mr. President, the Security Council has called for the exercise of the right to self-determination by the people of Jammu and Kashmir through a free and fair plebiscite held under United Nations auspices. The people of Kashmir have waited 70 years for implementation of this promise. The Security Council must honor its commitments by implementing its own decisions. This General Assembly must demand that India deliver on the commitments its leaders solemnly made on many occasions. To this end, steps should be taken by the United Nations to demilitarize Jammu and Kashmir and undertake consultations with India, Pakistan, and the true representatives of the Kashmiri people to implement the resolutions of the Security Council. In this context, we welcome the offer of the good offices by Secretary General Ban Ki-moon. We will also open consultations with members of the Security Council to explore the modalities for implementation of the Security Council resolutions on Kashmir. Mr. President, the international community ignores the danger of rising tensions in South Asia at its own peril. For its part, Pakistan is committed to the establishment of strategic stability in the region. It neither wants nor is it engaged in an arms race with India. But we cannot ignore our neighbors' unprecedented arms buildup and will take whatever measures are necessary to maintain credible deterrence. We have consistently urged the conclusion of bilateral arms control and disarmament measures between Pakistan and India to prevent conflict and avoid wasteful military expenditure. We are open to discussing all measures of restraint and responsibility with India in any forum or format and without any conditions. We are ready for talks to agree on a bilateral nuclear test ban treaty. Today, from this rostrum, I would also like to reiterate our offer to India to enter into a serious and sustained dialogue for the peaceful resolution of all outstanding disputes, especially Jammu and Kashmir. Mr. President, as a responsible nuclear weapon state, Pakistan will continue to cooperate with all international efforts that seek to promote fair and equitable solutions to disarmament and non-proliferation challenges. We have introduced state-of-the-art measures to strengthen the safety and security of our nuclear materials and facilities. We have adopted a comprehensive export control regime that is fully consistent with international standards. Judged on the basis of objective criteria and without discrimination, Pakistan is fully eligible for membership of the Nuclear Suppliers Group.
Mr. President, in our turbulent and interdependent world, the United Nations remains an indispensable organization to restore order and ensure global peace, stability, and prosperity. Its principles remain the crucial pillars of international legality, the guide for the conduct of member states, and the guarantor of the legitimate rights of all nations and peoples. The United Nations must regain its credibility as a central instrument for the promotion of peace, prosperity, and liberty. To that end, it should become more representative, transparent, and accountable. A comprehensive and democratic reform of the Security Council, which Pakistan supports, should enhance its relevance and representation. Creating new centers of privilege will do the opposite. Mr. President, Pakistan's unwavering commitment to the UN is well established. We have played a pioneering and consistent role in UN peacekeeping. Despite our own security requirements, we will remain one of the world's largest troop contributing countries and maintain our record of success in multiple UN peacekeeping operations. Mr. President, Pakistan has a vital stake in ending conflicts, fostering peace, fighting terrorism, strengthening democracy, promoting human rights, generating global growth, and overcoming the challenges of environmental degradation. We can achieve these goals and create a new and peaceful world order only through the United Nations and by strict adherence to the principles of its charter. I thank you, Mr. President. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan for the statement just delivered, and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear a statement by Her Excellency Aung San Suu Kyi, State Councillor and Minister for Foreign Affairs. वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद चौथा खिताब अभी अभी ख़िताम पजीर हुआ है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ का ये खिताब अपने चारों खिताब अगर देखा जाए सबसे पुरअसर, सबसे पुरएतमाद, सबसे पावरफुल खिताब था, जो कि अभी उन्होंने तकरीबन 20 मिनट का इख्तिताम हुआ है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे अपनी तकरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वक्फ किया मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, जो इस वक्त महबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल है उस हवाले से। गो के बारहा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तमाम हल तलब मसाइल पे भारत से बातचीत करना चाहता है, जिसमें यकीनी तौर पे जम्मू और कश्मीर का मसला शामिल होना चाहिए, मगर मौजूदा सूरत हाल को उन्होंने इंतफादा से बताया। उन्होंने कहा कि इस वक्त कश्मीरी नौजवान भिपरे हुए हैं, वो भरपूर तरीके से तहरीक आज़ादी को आगे लेके चल रहे हैं। बुरहानुद्दीन वानी को उन्होंने ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज के जुल्म, सतम और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की जुल्म और बर्बरियत के नतीजे में 100 से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, हज़ारों ज़ख्मी हो चुके हैं, और इसके अलावा सैकड़ों बच्चे, जवान, बूढ़े अंधे हो चुके हैं, नाबीना हो चुके हैं उस फायरिंग के नतीजे में जो भारतीय फ़ौज ने की है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान महफूजा जम्मू कश्मीर की इस तहरीक आज़ादी में उसके साथ खड़ी हुई है। बारहा उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को याद दिलाया कि उसकी सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, जिसके मुताबिक कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देना खुद अक़वाम मुत्तहिदा की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पर प्लेबिसाइट होना, वहाँ पे रायशुमारी होना हर सूरत में ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करे। बहुत ही पुरअसर अंदाज में, बहुत ही पुरज़ोर अंदाज में कश्मीरियों का केस, आज़ादी तहरीक कश्मीर का केस आज वज़ीर आज़म ने दुनिया के सामने रखा। और जितने अब तक 4 खिताब उनके तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद जो अक़वाम मुत्तहिदा में हुए हैं, इसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा भरपूर अंदाज से, बहुत ही पुरअसर अंदाज में, बहुत
بہت ہی بلا جھجک انہوں نے کشمیریوں کے پہ جو اس وقت جاری ظلم ہے بھارت کی اس کو بہت ہی بھرپور طریقے سے اس کو کنڈیم کیا ہے، دنیا کے سامنے اس کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان نے ایک پورا ڈوسیئر تیار کیا ہے، یہ ڈوسیئر جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کے وہ حوالے کریں گے پاکستان کے حوالے سے، جس میں بھارت کے ظلم کی، جبر کی، بربریت کی جو اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری ہے اس کی تمام تفصیلات ثبوت کے ساتھ پاکستان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو وزیر اعظم جناب نواز شریف پیش کریں گے پاکستان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی تحقیقات کا وہ خیر مقدم کریں گے، پاکستان ہر قسم کی تحقیقات میں شریک ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم خطے میں امن چاہتے ہیں، اور اگر اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ ہر قسم کے جو سیفٹیز، سیکیورٹیز اور اس حوالے سے جو بھی بین الاقوامی مروجہ قوانین ہیں اپنے جوہری اثاثوں کے حوالے سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان پہ پابند ہیں، اور تمام عالمی مروجہ طریقہ کار کے مطابق ہم اپنے جوہری اثاثوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک پیشکش کی بھارت کو، انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ تیار ہے کہ آئندہ جوہری دھماکے نہ کیے جائے۔ نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر بھارت چاہے تو پاکستان بھارت کے ساتھ مل کے اس حوالے سے جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر ایک سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک بڑی پیشکش ہے وزیر اعظم نے جو کہ آج اقوام متحدہ میں کی۔ وزیر اعظم نے جو سب سے اہم بات کی اس کی ہم آپ کو جھلک ایک بار پھر سناتے ہیں۔ Mr. President, confrontation should not be our destiny in South Asia. Pakistan wants peace with India. We have gone the extra mile to achieve this, repeatedly offering a dialogue to address all outstanding issues. But India has posed unacceptable preconditions to engage in a dialogue. Let us be clear. Talks are no favor to Pakistan. Talks are in the interest of both countries. They are essential to resolve our differences, especially in Jammu and Kashmir dispute, and to avert the danger of any escalation. سب سے اہم بات جناب وزیر اعظم اپنی نواز شریف میں جو بھارت کی بربریت ہے، بھارتی فوج کے جو مظالم ہیں جو اس وقت جاری ہیں مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس کا بہت ہی تفصیل سے انہوں نے احاطہ بھی کیا، اس کو بہت ہی تفصیل سے خاص طور پہ بھارت کے ظلم کو، جبر کو، بربریت کو اقوام متحدہ کے سامنے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے رکھا۔ Mr. President, this indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over 500,000 soldiers. Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds including children and infants blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. These Indian brutalities are well documented. I would like to inform the General Assembly that Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. اطلاعات کے مطابق یہ خطاب جو کہ جنرل اسمبلی میں ہوا ہے، بھارت میں اس حوالے سے اور جو بھارت کا مشن ہے اقوام متحدہ میں اس میں کھلبلی مچی ہے، کیونکہ بھارت کے اندازوں سے بھی زیادہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج کشمیر کے حوالے سے جو اپنی تقریر میں جس انداز سے ذکر کیا ہے وہ یقینی طور پہ بہت ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ کشمیر کی تحریک کی جو آزادی ہے، کشمیر کی جو تحریک ہے اس وقت وہ اپنے شباب پر ہے، اور خاص طور پہ برہان الدین وانی کی شہادت کے بعد سے جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اس کا جو اس وقت رخ ہے اس کا بھی خاص طور پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے ذکر کیا، اور کہا کہ تحریک آزادی کشمیر جو ہے اس وقت وہ پورے شباب پر ہے، اور خاص طور پہ اقوام متحدہ کو اس وقت اپنا کردار ادا کرنا ہے اپنی قراردادوں کے حوالے سے، اور ان قراردادوں کی جو لینگویج ہے اور جو اس پر عمل درآمد جس طرح سے ہونا ہے اور جس کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی کشمیر منتظر ہے کہ اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے۔ Mr. President,
Peace and normalization between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. This is an objective evaluation, not a partisan position. Our predictions have now been confirmed by events. A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. یقینی طور پہ بھارت میں انتہائی بے چینی ہوگی برہان وانی کو جناب وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے اس کشمیری انتفاضہ کی علامت قرار دیا، آزادی کی تحریک کی علامت قرار دیا، وہ نوجوان کشمیری جس کو بھارتی فوج نے بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا تھا اور جس کے لیے بھارت کی خواہش ہے کہ اسے صرف دہشت گرد کہا جائے، لیکن آج اقوام متحدہ کے فلور پر وزیر اعظم جناب نواز شریف نے برہان وانی کو کشمیری انتفاضہ کی اور کشمیر کی تحریک آزادی کی ایک بڑی علامت قرار دیا، اس نوجوان کو، اس نوجوان شہید کو، کشمیر کو، اور ظاہر ہے کشمیر کے اس نوجوان شہید کو اس حوالے سے ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی تقریر مقبوضہ جموں کشمیر میں بھی بڑے پیمانے پہ دیکھی گئی ہے، اور وہ مقبوضہ جموں کشمیر جو پچھلے تقریباً 3 مہینے سے کرفیو میں ہے، یا 3 مہینے سے 90 روز سے کشمیر میں کرفیو ہے، وہاں پہ کاروبار مکمل طور پہ بند ہے، اخبارات پر ایک انداز کی پابندی ہے، انٹرنیٹ پہ پابندی لگتی رہتی ہے، اور مکمل طور پہ کاروبار، اسکول، تعلیمی ادارے بند ہیں، اور نظام زندگی معطل ہے۔ پچھلے 3 مہینے سے یہ صورتحال جاری ہے، اور اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم جناب نواز شریف کی یہ تقریر بہت بھرپور انداز سے جو اطلاعات آ رہی ہیں سری نگر سے اور مقبوضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں سے، اس پہ یہ اطلاعات آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کی یہ تقریر بہت ہی بھرپور انداز سے سنی گئی ہے، اور گو کہ کوشش یہ تھی کہ یہ ٹیلی ویژن چینلز تک اس کی رسائی نہ ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن آج کے اس دور میں ریڈیو اور اس طرح کی جو دوسرے گو کہ انٹرنیٹ پہ بھی پابندی ہے مختلف حوالوں سے، لیکن لوگوں نے اس تک رسائی حاصل کی ہے اور اس کو بہت بھرپور انداز سے آج سنا گیا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی اس تقریر کو، جس میں پاکستان کی جو بھرپور عکاسی ہے، پاکستان کی ریپریزنٹیشن ہوئی ہے، اور یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ آج کی اس تقریر سے پہلے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی ایک بہت اہم، بہت تفصیلی اور بہت ہی امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے چین کے وزیر اعظم سے، چین سے آنے والے وفد کے ہمراہ۔ اس موقع پہ دونوں ممالک نے، پاکستان اور چین کے وزیر اعظم نے ایک دوسرے کو اپنا انتہائی اہم ترین، قریب ترین ساتھی، دوست، بھائی ایک بار پھر اس کو ری ایٹریٹ کیا، اور چین اور پاکستان کے وزیر اعظم اور وفد کے درمیان بہت ہی تفصیلی اور بہت ہی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم کی ملاقات ہونے والی ہے ایران کے صدر حسن روحانی کے ساتھ، جس کے بعد وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون سے ملیں گے۔ اس سے قبل وزیر اعظم جناب نواز شریف ترکی کے صدر سے مل چکے ہیں، اور وزیر اعظم برطانیہ سے ان کی ملاقات ہو چکی ہے، امریکہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس موقع کو وزیر اعظم جناب نواز شریف استعمال کر رہے ہیں بھرپور انداز سے پاکستان کی ترجمانی کرنے کے لیے۔ آج کی اپنی اس تقریر کے دوران انہوں نے دنیا کو یاد دلایا کہ دہشت گردی کی بات ضرور ہو، مگر یاد رکھے کہ دہشت گردی کا سب سے بڑا وکٹم خود پاکستان ہے، جس کے دسیوں ہزاروں شہری، جس کے ہزاروں سیکیورٹی فورسز کے لوگ دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو یہ بھی یاد دلایا کہ آپریشن ضرب عضب کے نتیجے میں دنیا کی سب سے کامیاب مہم دہشت گردوں کے خلاف پاکستان نے جاری کی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف پوری دنیا میں سب سے کامیاب جنگ لڑی ہے، دہشت گردوں کو بڑے انداز میں اس کو تہس نہس
کیا ہے. اس کے لیے آپریشن ضرب اسب کا خاص طور پہ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں ذکر کیا اور دنیا کو بتایا کہ اقوام متحدہ کے ذریعے دنیا کو بتایا کہ آپریشن ضرب اسب کی کامیابیوں کے نتیجے میں پاکستان نے دہشت گردوں کو ایک سب سے بڑی زک پہنچائی ہے اور یہ بھی یاد دلایا گیا کہ تمام قوانین جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بنائے جائیں وہ تمام کے لیے یکساں ہوں, اس پہ اطلاق سب کے لیے ہو. انہوں نے کہا کہ دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے, اس کو رقوم فراہم کی جا رہی ہے بیرون ملک سے, اور پاکستان خود بین الاقوامی دہشت گردی کا ایک سب سے بڑا وکٹم ہے. انتہائی پر اثر, بہت ہی کامیاب اور بہت ہی پر اثر تقریر اور بہت ہی پر اعتماد تقریر کی ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کی. اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے ستمبر میں جو اجلاس ہوتا ہے, اپنے تیسری بار وزیر اعظم بننے کے بعد چوتھا یہ خطاب جو ہے ان کا سب سے کامیاب, سب سے پر اثر اور سب سے بہترین خطاب تھا, جو کہ اب سے تھوڑی دیر قبل اختتام پذیر ہوا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.